اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ غدیر کے بارے میں گفتگو مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم اور فیصلہ کن گفتگو ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اسلام کے ابدی دین ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ شخص جو قرآن کے مضامین پر ایمان رکھتا ہے کہ قرآن ایک ابدی اور جہانی دین ہے، دنیا کے تمام علاقوں میں، تمام زمانوں میں، قیامت تک اسے غدیر خم کے مسئلے پر توجہ دینی ہوگی اور اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس حقیقت پر جو غدیر میں رونما ہوئی اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اس کے پیغام کو جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اعلان ہے، رسول خدا کے بعد اس کا پابند اور ملتزم ہونا چاہیے۔ یہ آیہ مبارکہ کہ جسے آیہ تبلیغ کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اور ان کی مأموریت کے بارے میں ایک انتہائی اہم معاملے کے متعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جس کے بارے میں اس طرح حکم دیا جاتا ہے، اور ایک طرح سے اس رسول کو جو ہر زمانے میں اور ہر میدان میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا کامل فرمانبردار رہا اور ہمیشہ الہی حکم کا تابع رہا، اور کسی حکم کو ایک لمحے کے لیے بھی ترک نہ کیا، اس کے پہنچانے میں اور اس پر عمل کرنے میں اور کروانے میں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے اس انداز سے حکم دے رہا ہے اور ایک طرح سے متنبہ بھی کر رہا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ اگر تم نے اسے نہ پہنچایا تو تم نے اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت انتہائی اہم حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں ایسا انداز بیاں پروردگار متعال کی طرف سے اپنے عظیم رسول کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اور خود اس آیت میں بھی ایسی نشانیاں موجود ہیں، ایسی علامتیں موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس الہی پیغام کو پہنچانے کے بارے میں ایک اندیشہ رکھتے تھے، اس الہی پیغام کو پہنچانے کے بارے میں ایک خوف سا رکھتے تھے، اور یہ ایک قسم کا خوف اپنی جان کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ پیغام پہنچائیں تو کچھ لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور اس پیغام کا حق ادا نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے خداوند متعال انہیں تسلی دیتا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا،
یعنی ان لوگوں سے جو اس پیغام کے مقابل کھڑا ہونا چاہیں اور نہ چاہیں کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور انہیں اجازت نہیں دے گا کہ وہ اپنی سازش کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ اور یہ حقیقت دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل کھڑے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ غدیر کی یہ حقیقت بیان کی جائے اللہ تعالی کی طرف سے رسول اکرم کی زبان اور وحی الہی کے ذریعے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی وہ لوگ جو اس حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اور در حقیقت اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے ضمانت دیتا ہے اس پیغام کے پہنچانے کی، اور وہ یہی پیغام تھا جو واقع غدیر میں پہنچایا گیا۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ دین کے احکام لوگوں تک پہنچائیں اور ان احکام کی تفصیلات بھی حتی الامکان بیان کریں اور خود ان پر عمل بھی کر دکھائیں، جیسے نماز کے معاملے میں ہوا۔ آپ نے نماز کے بنیادی احکام بیان فرمائے اور فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھو۔ اس سے پہلے انہیں یہ موقع نہیں ملا تھا کہ حج کے اعمال کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے انجام دے کر دکھاتے اور مومنین آپ کے اعمال سے قریب سے آشنا ہو سکیں۔ اسی وجہ سے انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اطلاع دیں کہ یہ ان کا آخری حج ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ اسلامی علاقوں کے مختلف حصوں سے لوگ جمع ہوئے اور روایت کے مطابق امیر المومنین علی علیہ السلام یمن گئے ہوئے تھے تبلیغ پر۔ پھر وہ بھی اس سفر حج کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ لوگوں کے ساتھ مکے کی طرف تشریف لائے اور اپنے ساتھ قربانی کچھ اونٹ بھی لائے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مجموعی قربانی 100 اونٹ ہوئی۔ ان واجب اعمال کی ادائیگی کے بعد مدینے واپس جاتے ہوئے جحفہ کے قریب ایک مقام پر ایک وادی میں جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، جو ایک نشیبی جگہ تھی جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا، وہاں قافلہ رکتا ہے اور خیمے نصب کیے جاتے ہیں، اور اپنے خاص اصحاب جیسے سلمان، ابو ذر اور مقداد سے فرمایا کہ میرے لیے خیمہ نصب کرو کیونکہ 3 دن تک یہاں قیام کرنا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا ہم انتظار کریں گے لوگوں کا تاکہ جو لوگ آگے نکل گئے ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جائیں تاکہ یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اس واقعے کی بہت تفصیلات ہیں اور اس مجلس میں مختصر طور پر اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو
نہیں کی جا سکتی۔ صرف واقعہ غدیر کی عظمت کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے کہ حدیث غدیر اس قدر اہم ہے۔ صرف واقعہ غدیر کے بارے میں کچھ جملے عرض کرتے ہیں۔ حدیث غدیر اتنی اہم ہے کہ 110 صحابی اس کو روایت کرتے ہیں، 82 تابعین اور 360 محدثین اور مورخین نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ رسول اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو مخاطب قرار دیا اور فرمایا، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، یقیناً۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ اونچا کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں، جس شخص کا میں مولا اور سرپرست ہوں یہ علی بھی اس کے مولا اور سرپرست ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ولایت اور دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو علی علیہ السلام سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ اے اللہ، جو شخص علی علیہ السلام کو تیرے دین کا رہبر اور سرپرست مانتا ہے تو اسے محبوب رکھ، اس کی سرپرستی فرما، اور اس شخص کا دشمن ہو جا جو علی سے دشمنی کرتا ہے، اور ان کے اس مقام کو قبول نہیں کرتا، اور جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، اور جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے۔ یہ حدیث مختلف مواقع پر علماء کی مختلف کتابوں میں نقل ہوئی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پہنچانے کے بعد اور لوگوں سے بیعت لینے کے بعد روایات کے مطابق آیت اکمال دین نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ آج دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں راضی ہو گیا کہ اسلام تمہارا دین ہو۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کے اعلان کے بعد اسلام اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، اور اس سے پہلے بھی اپنی تکمیل تک نہیں پہنچا تھا، اور اس سے پہلے ابھی تک اپنی تکمیل کو نہیں پہنچا تھا۔ ہمیں اس نقطے پر توجہ دینی چاہیے کہ جب اسلام ابتدا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی احکام عطا فرمائے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ پہلے مرحلے میں شرک اور بت پرستی کی وادی سے نکل آئیں اور ایمان اور خدا پرستی کی راہ پر آ جائیں۔
چونکہ یہ دعوت بہت بھاری اور عظیم دعوت تھی، ایسے ماحول میں جہاں لوگ شرک اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، خانہ خدا کے آس پاس، حالانکہ اس گھر کے بانی توحید کے چونکہ یہ دعوت بہت بھاری اور عظیم دعوت تھی، ایسے ماحول میں کہ جہاں لوگ شرک اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، خداوند متعال کے گھر کے آس پاس، حالانکہ اس گھر کے بانی پیمبران توحیدی تھے، حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم، کہ جنہوں نے اسے مکمل کیا، اور حضرت اسماعیل کے ساتھ اس کی بنیادوں کو اونچا کیا، کیونکہ یہ جگہ توحید اور ایک خدا کی دعوت کا مرکز تھی۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی دور میں اپنی عبادات مخفیانہ طور پر انجام دیتے تھے، جس میں نماز بھی شامل تھی۔ مکے کے پہاڑوں اور غاروں میں، کیونکہ اس زمانے میں کعبے کے ارد گرد پہاڑ تھے، لہٰذا سب سے پہلے ایمان لانے والے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور یہ ان کی بڑی فضیلتوں میں سے ایک ہے۔ اور پہلی خاتون جو ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ ان 3 سالوں کے بعد خداوند متعال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے اس آیت کے ذریعے سے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی خاندان والوں کو تنبیہ اور خبردار کیجیے، اور انہیں آگاہ کیجیے اور اسلام کی طرف دعوت دیجیے، کیونکہ اس وقت کا ماحول بہت سخت اور خطرناک تھا، اور خوف تھا کہ یہ دعوت قبول نہ کی جائے۔ اسی لیے روایت کے مطابق کچھ توقف ہوا تاکہ ماحول کچھ آمادہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید اور تنبیہ آئی کہ اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا تو گویا رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ایک دعوت کا انتظام کرو۔ تقریباً 40 افراد کو جو چچا اور قریبی رشتہ دار تھے بلایا گیا، ایک دمبا تیار کیا جاتا ہے اور دودھ بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام دودھ بھی پیش کرتے ہیں تاکہ مہمان سیراب ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اجتماع میں اپنا پیغام بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابو لہب نے ایسا نہ ہونے دیا اور رسول اللہ پر جادو کا الزام لگا دیا۔ دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا، یہاں تک کہ مجمع منتشر ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اور کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ نہیں دیتا، میں تمہاری بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہوں۔ جو سب سے پہلے میری دعوت کو قبول کرے گا
اس مجمع میں وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا اور میرا بھائی ہوگا۔ یہ واقعہ حدیث یوم الدار کے نام سے مشہور ہے، جسے شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، اور ہر 3 مرتبہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے سوا کسی نے مثبت جواب نہ دیا اور کسی نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ یہاں مشرکین بھی سمجھ گئے کہ علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ مقام رکھتے ہیں اور دوسروں کو ان کی اطاعت کرنی ہوگی۔ کیونکہ امامت اور وزارت کا مقام دراصل امت کی قیادت اور سرپرستی کا مقام ہے۔ چنانچہ مشرکین نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، اب سے تو تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کر چکے تھے اور ان کی مختلف عظمتوں کو ظاہر کر چکے تھے، کیونکہ قرآن کے مطابق وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو صرف وحی ہے جو ان کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور ہر موقع پر وہ اپنی الہی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر متعارف کرواتے ہیں جو امت اسلامی کی قیادت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ تعبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت یہ تعبیرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل سنت کی کتابوں کے مطابق بھی مختلف مواقع پر بیان فرمائی، کبھی اپنی ازواج کے درمیان، کبھی مہاجرین کے درمیان، کبھی امیر المومنین علیہ السلام کے مخالفین کے سامنے، اور کبھی ان لوگوں کے سامنے جو علی علیہ السلام کی شکایت کرتے تھے، اور کبھی مہاجر اور انصار کی نیک اور بافضیلت خواتین کے درمیان، کبھی ممبر پر اور کبھی اپنے اصحاب کے درمیان، حتیٰ جب مدینے میں آپ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو یہ الفاظ ارشاد فرمائے، یہ علی میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرے بعد میرا جانشین ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور اسی طرح مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس مقام کو بیان کرتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے دروازے بند کر دیے جائیں اور صرف علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا رہے، اور جب آپ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے اپنی عمر کے آخری دور میں، طائف کے موقع پر اور مختلف غزوات میں، یہاں تک کہ حجۃ الوداع تک، جب غدیر کے مقام پر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اہم باتیں بیان فرمائیں جو ایک طویل خطبے میں نقل ہوئی ہیں۔ توحید کے بلند معارف بیان کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کی مختلف آیات کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف فضائل بیان فرمائے، حضرت علی کا تعارف کرایا اور ان کے بعد آنے والے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی امامت کو بیان فرمایا۔ اس مکمل خطبے میں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ائمہ علیہم السلام ان کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اس مبارک خطبے میں 4 مرتبہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نام لیا گیا ہے۔ پھر اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کریں اور ان کی ولایت کو قبول کریں۔ حتیٰ مختلف مقامات پر بددعائیں کی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مخالفت کریں، ان کے مقام ولایت کو قبول نہ کریں۔ یہ وہ مطالب ہیں جو اس مبارک خطبے میں آئے ہیں، اور ان خطبوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ بیعت کرو۔ چنانچہ مرد براہ راست آئے اور بیعت کی، حتیٰ 3 دن تک مسلسل آتے رہے اور بیعت کرتے رہے، اور خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بیعت کرنے آئیں۔ ایک برتن میں پانی رکھا گیا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ایک طرف تھا اور خواتین بیعت کے لیے اپنا ہاتھ پانی میں رکھتی تھیں، اور یہ سب اس واقعے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف دوستی کا اعلان نہیں تھا، بلکہ اسلامی نظام میں ایک عظیم اور اہم واقعہ رونما ہوا، جس کے بارے میں شیعہ اور سنی مفسرین، مؤرخین، محدثین حدیث غدیر پر گفتگو کرتے رہے، اور اہل لغت نے لفظ مولا کے بارے میں بہت سی ابحاث کی ہیں، یہاں تک کہ اہل سنت کے بہت سارے علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں مولا کا معنی صرف دوست نہیں بلکہ امت اسلامی کی سرپرستی ہے اور قیادت اور حکمرانی کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس دن اس کے لیے بہت سے اعمال اور آداب نقل ہوئے ہیں، جن میں سب سے بڑی عید غدیر خم ہے، جسے آسمانوں میں یوم عہد معہود کہا گیا ہے اور زمین پر روز میثاق ماخوذ اور جمع مشہود کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ وہ تنہا عید ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عید منانے کا حکم دیا اور جشن منانے کی ترغیب دی، اور غدیر کے معارف اس دن بیان کیے جائیں۔ مسلمان اس واقعے کی طرف توجہ کریں، کیونکہ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد تشکیل دیتا ہے، کہ اگر کوئی شخص قرآن کو قبول کرنے کے دائرے میں آتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، تو اسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر بھی ایمان رکھنا چاہیے، اور پھر 11 ائمہ پر بھی جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ بہت سی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف موقعوں پر ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نام ان کی خصوصیات کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، تاکہ امت اسلامی کے لیے کوئی شک و شبہ باقی
نہ رہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، خطبہ غدیر میں 4 مرتبہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نام لیا گیا ہے، اور یہ رسول اللہ کا سب سے مکمل ترین خطبہ ہے اور مسلمانوں کے عظیم اجتماع میں آخری خطبہ ہے، جس میں تقریباً 1,20,000 افراد جمع ہوئے تھے اس اجتماع میں، کیونکہ غدیر خم ایک ایسا مقام تھا جہاں سے مسلمان مختلف سمتوں میں روانہ ہوتے تھے۔ کچھ عراق جاتے تھے، کچھ یمن، کچھ فلسطین اور کچھ مدینہ کی طرف جاتے تھے۔ لہٰذا ایسے مقام پر جو جمع اور پھر جدائی کا مقام تھا، یہ پیغام سب تک پہنچایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ضمانت دی کہ سازش کرنے والے جو اندرونی منافق تھے انہیں اپنی سازش کو کامیاب نہ بنا سکے، وہ اپنی سازش کو کامیاب نہ بنا سکیں۔ البتہ واقع غدیر کے بعد انہوں نے اپنی سازش نافذ کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ تاریخ میں درج ہے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے اور یہ معاملہ تمام معاشرے میں نفوذ کر جائے، مضبوط ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، تاکہ کسی ایک شخص کا ہاتھ رسول خدا کے خون اور تاکہ کسی ایک شخص کا ہاتھ رسول خدا کے خون میں آلودہ نہ ہو، اس لیے تقریباً 14 افراد اس منصوبے میں شامل ہوئے، اور اس وجہ سے ہماری روایات میں روز غدیر کے 50 نام ذکر ہوئے ہیں، جنہیں اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں، اور یہ سب غدیر خم کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسا کہ تاریخ میں آیا ہے کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے اور یہ واقعہ مضبوط ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور اس ڈر سے کہ کسی ایک شخص کا نام رسول اللہ کے خون میں نہ آئے، 14 افراد اس منصوبے میں شامل تھے، اور اسی وجہ سے ہماری روایات میں روز غدیر کے 50 نام ذکر ہوئے ہیں کہ جنہیں بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، اور یہ سب غدیر خم کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس واقعے کے خلاصے کو مزید خلاصے کے طور پر ایک کتاب کہ جس کا نام داستان غدیر ہے، اس میں پیش کیا گیا ہے، اور جس کے مؤلف آغا شفیع شاہرودی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غدیر کے سچے پیروکاروں میں شامل فرمائے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت عصمت و طہارت سے جدا نہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارتش تا آخر عمر جدا مفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.